السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 13 احادیث کا ترجمہ پڑھا۔ اب ہم حدیث نمبر 14 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی احادیث کو زبانی یاد کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن کی فضیلت کے بارے میں احادیث۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدعوا قراءة القرآن على كل حال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کسی حال میں بھی نہ چھوڑو۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں احادیث۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ مکمل حدیث اس طرح ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ دوبارہ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ نماز، زکوٰۃ اور روزے کی فضیلت کے بارے میں حدیث۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا تنجحوا وزکوا تفلحوا وصوموا تصیحوا۔ اس کا ترجمہ ہے، نماز پڑھو نجات پاؤ گے، زکوٰۃ دو فلاح پاؤ گے، روزے رکھو صحت اور تندرستی پاؤ گے۔ اس حدیث کو دوبارہ سنیں۔ صلو تنجحوا وزکوا تفلحوا وصوموا تصیحوا۔ بے نمازی کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ بے حیائی کی ممانعت کے بارے میں احادیث۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو شرم نہ ہو تو جو چاہے کر۔ جسم کی زکوٰۃ کے بارے میں حدیث۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الجسد الصوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ریشمی
لباس اور سونے کی ممانت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم لباس الحریر والذہاب علی ذکور امتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے مردوں پر ریشمی لباس اور سونا حرام کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر اسلحہ اٹھانے کی ممانت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ جس شخص نے ہم پر یعنی مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسروں کے عیب چھپاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ جو شخص مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ اگلی حدیث پڑوسیوں کو اذیت دینے کی ممانت کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة رجل لا يأمن جارہ بوائقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہوگا۔ یہاں پر حدیث کا اینڈ کرتے ہیں۔ اگلی حدیث گستاخ صحابہ کے بارے میں ہوگی۔